السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز کے اذکار کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہم نے شروع سے ہی دیکھا تھا کہ قیام کے کیا اذکار ہیں، اور اس کے بعد باقی رکوع کے، اور اس کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں تو اور پھر لاسٹ ٹائم ہم نے سجدہ میں کیا کیا دعائیں کی جا سکتی ہیں وہ بھی دیکھا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو شرعی احکام ہیں اور اس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی عربی میں پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نماز میں کافی وسعت ہے، اس میں اللہ کا اور بندے کا ایک تعلق بن رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ جو ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ جو بھی چیز شیئر کرنا چاہتا ہے یا دعا مانگنا چاہتا ہے تو اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ کون کون سے ایسے مقامات ہیں جس میں ہم اپنی زبان میں بھی بات کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو تھوڑا سا میں پہلے پچھلی چیزوں کا بتا دوں کہ وہ ہیں کیا، جو کہ لازمی یا جو شریعت میں دیے گئے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا قیام میں، پھر اس سہولت کے مطابق باقی قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کرنا، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، سجدوں میں جاتے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، قعدے سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا، اور نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو کچھ رکعتیں وغیرہ ہیں وہ ہم نے بتائی ہوئی ہیں کہ بھئی وہ کون کون کتنی رکعت ہیں۔ چوتھی رکعت میں مطلب اونچی آواز میں پڑھا جائے گا یا آواز نہیں ہوگی، اونچی آواز میں نہیں پڑھا جائے گا، تو اس طرح والی چیزیں۔ اس کے علاوہ جو ہے، ان چیزوں کے علاوہ نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے تسبیح و تحمید اور دعا و مناجات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس سے جو ہمیں چیزیں احادیث میں جو دی گئی تھیں تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم سجدے میں پڑھا تھا، سجدے میں کون کون سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، جو کہ ہم اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور آج ہم جو پھر جائزہ لے رہے ہیں وہ جو آخری آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ چیز ہوتی ہے قعدہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں، جس کو ہم نارملی اتحیات والی چیز کو بھی کہتے ہیں، تو جب اس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو دو سجدوں کے درمیان جو ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور جلسہ میں بھی یہ ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رب اغفر لی، یعنی کہ پروردگار تو مجھے بخش دے کی تکرار فرماتے تھے۔ تو یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان جب ہم اٹھ کے تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب لاسٹ اور آخری یہ نماز کے اذکار کا سیشن ہے، اور اس میں جو قعدہ یعنی کہ اتحیات پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو نارملی جب ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک اتحیات سے ہی جب اس کو کہتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد نارملی جو کہ برصغیر کے جو علماء تھے انہوں نے یہ کچھ دعائیں بتائی تھیں، تو وہ ہم اس میں سے رب اجعلنی والی جو ایک دعا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یا میرے نزدیک جو مجھے پتا تھا کہ بس یہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو نماز کا جو قعدہ ہے جب ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں یہ دعاؤں کے لیے خاص ہے، یعنی کہ اس میں کرنی ہی دعائیں چاہیے، اس میں دعا کرنے کے لیے خاص کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد نماز عموماً یعنی کہ اگر چوتھی رکعت ہے یا دوسری رکعت بعد ختم کرنا ہے تو اس کے بعد ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے نماز ختم کر دیں گے۔ تو اب ہم نے پوری نماز پڑھنے کے بعد اب یہ دعا کرنی ہے تو یہ خاص اسی چیز کے لیے ہے۔ نماز پڑھنے والا اس میں جو دعا چاہے کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے جو رہنمائی اس باب میں حاصل ہوئی ہے اس کی تفصیلات ترذیل ہیں، یعنی اب احادیث کا جائزہ لیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تو اس طرح کہتے تھے،
اللہ کے بندوں کی طرف اللہ پر سلامتی ہو، فلاں اور فلاں پر سلامتی ہو۔ پہلی چیز یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ جب یہ صحابہ کرام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ خود اپنی طرف سے جس طرح سے دعاؤں کے لیے خاص ہے تو وہ خود دعا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی طرف اللہ پر سلامتی اور فلاں فلاں، یعنی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کوئی ایک دعا کر رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ مت کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو، اس لیے کہ اللہ تو خود سراسر سلامتی ہے، اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے، یعنی کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یہ والے الفاظ یوز کر لو، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم نارملی پڑھتے بھی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تم اس طرح کہو گے تو تمہاری یہ دعا ہر اس بندے کو پہنچ جائے گی جو آسمان میں ہے یا زمین و آسمان کے مابین کہیں ہے۔ یعنی کہ بہت اچھی دعا ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ٹائم لوگوں کو سمجھا دی، سکھا دی، اور اس میں اگر ترجمہ پڑھیں تو ہمیں ثابت بھی پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہر اس بندے کو جو آسمان یا زمین میں یا ان کے درمیان ہے یہ دعا اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر ترجمہ بندہ دیکھ سکتا ہے یا اس کو اردو میں بھی یاد کر کے کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کہنے کے بعد اس کے بعد بندہ جو چاہے اپنے لیے جو دعا چاہے اپنے لیے کر سکتا ہے۔ یہیں پہ ہی پھر بات ہوئی کہ یہ جو دعا ہے الفاظ کے معمولی اختلافات کے ساتھ یہی دعا سیدنا عمر، سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی نقل ہوئی ہے، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خاص اہتمام کے ساتھ صحابہ کو سکھاتے تھے۔ اس کے بعد جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے آیا، یہ اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ابو مسعود انصاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو بشیر بن سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح رحمت بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ اے کاش وہ یہ بات نہ پوچھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس طرح کہنا چاہیے، اور یہ پھر آگے وہ درود پاک ہے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ سوری میں یہاں غلط کہہ گیا ہوں درود ابراہیم، بلکہ یہ وہ درود پاک کے جو الفاظ ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اور ان کا سلام بھیجنے کا طریقہ انہوں نے کہا تو تم لوگ جانتے ہی ہو۔ اس دعا میں بھی الفاظ کے بعض اختلافات ہیں، یعنی کہ کچھ نے الفاظ کچھ ڈفرنٹ بیان کیے ہیں، اور کچھ جگہوں ڈفرنٹ جگہوں پہ وہ ہوا ہے، تاہم فی الجملہ یہی مضمون ہے، یعنی کہ مطلب یا مدعا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی مضمون ہے جو مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ پھر یہ بات بھی روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ رحمت بھیجی اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ روایت میں اللہ تعالیٰ کے جس حکم کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ احزاب میں اس طرح بیان ہوا کہ اوپر جب سعد بن عبادہ یا بشیر بن سعد نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ پر رحمت بھیجیں، تو وہ سورہ احزاب میں ہے، اور اس کی یہ والی آیت ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ منافقین نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہے ہیں، ایمان والو تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ تو اس حکم کے پس منظر میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم نے آپ کے اوپر درود اسلام یا رحمت بھیجنی ہے تو ہم کیسے بھیجیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو الفاظ سکھائے تھے وہ یہ والے الفاظ تھے۔
اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قعدے میں دعائیں کی ہیں اور ان کی تلقین کی ہے. وہ کون سی ہے ان کا میں اردو والا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. اے اللہ، میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور موت و حیات کی آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کی آزمائش کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسری، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اس لیے اے پروردگار، تو خاص اپنی بخشش سے میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. اس میں شبہ نہیں کہ تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. یہ الفاظ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہمارے سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ہم یہ دعا دیکھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اب اندازہ ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح کے اعمال کرتے ہیں اور پھر رحمت اور مغفرت کتنی مانگتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ الفاظ یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور دعا، اے اللہ، میں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اور دعائیں، اے اللہ، تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر بھی اپنی قدرت کے وسیلے سے مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے، اور اس وقت دنیا سے لے جا جب تو لے جانے کو بہتر جانے. اے اللہ، میں کھلے اور چھپے میں تیری خشیت مانگتا ہوں اور خوشی اور ناخوشی میں سچی بات کی توفیق چاہتا ہوں اور فکر و غنا میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں اور ایسی نعمت چاہتا ہوں جو تمام نہ ہو اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو. تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں اور موت کے بعد زندگی کی راحت مانگتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں، اس طرح کہ نہ تکلیف دینے والی سختی میں رہوں اور نہ گمراہ کر دینے والے فتنوں میں. اے اللہ، تو ہمیں ایمان کی زینت عطا فرما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں. سبحان اللہ، ایسے ایسے الفاظ ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں یوز کیے ہیں، استعمال کیے ہیں کہ انسان سوچے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک اس پہ بندہ خود غور کرے کہ موت کے بعد زندگی کی راحت مانگتا ہوں، تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں. کہ ایک مخلوق جو ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اور مخلوق خالق کے بارے میں اس کی ملاقات کا شوق رکھتی ہے اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصلحتیں ہیں، جو ہمیں زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جو ہمیں بعض اوقات نہیں اچھی لگتی، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ مجھے اتنا حوصلہ مل جائے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں اور خود بھی ہدایت پر رہیں. کہ ایسا ایمان کی زینت عطا فرما دے اور ایسا بنا دے کہ نہ صرف ہم خود ہدایت پہ رہیں کہ دوسروں کو بھی ہدایت دیں. اس کے بعد والی دعا، اے اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہوں، وہ بھی جو فوراً ملنے والی ہے، وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی جو میرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا، اور ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ بھی جو عنقریب پہنچ جائے گا اور وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی جو میرے علم میں ہے اور وہ جسے میں نہیں جانتا. اور تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ایسے قول و عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو اس کو قریب کر دینے کے باعث ہوں، اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایسے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس کے قریب کر دینے کے باعث ہوں. پروردگار، میں تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جو تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی ہے، اور ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور تو نے جو فیصلہ بھی میرے لیے کیا ہے اس میں تجھ سے اچھے انجام کی درخواست کرتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قعدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا بالعموم یہ ہوتی تھی،
اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، اگلے اور پچھلے، کھلے اور چھپے، اور جو زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دے، اور وہ سب چیزیں بھی جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی لوگوں کو آگے کرنے والا ہے، تو ہی انہیں پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وائل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت آپ کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اضافہ بھی کر دیتے تھے۔ تب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جب وہ اتحیات پر بیٹھتے ہوئے نماز میں جو کہ دعاؤں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، یعنی جس میں انسان کے دل میں جو بھی دعا ہے وہ خدا سے کر سکتا ہے، اس میں سے ایک تو پہلے والی اتحیات والی ہے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھا دی۔ اس کے بعد ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اب ہم لوگوں کو کہا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیں تو کس طرح سے بھیجیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہی ہمیں وہ بتا دیا۔ اس کے بعد دعاؤں کے الفاظ پہ آپ غور کریں، اس کے بعد بیٹھیں اپنی زبان میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح کی دعائیں مانگی ہوئی ہیں، اس کی روشنی میں مانگنے کی کوشش کریں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ہماری نمازیں ہی اللہ کرے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، اور ہماری نمازیں ہی ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بن جائیں، اور ہماری نمازوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں بہتری آنا شروع ہو جائے، اور ہماری اسی وجہ سے ہی بخشش ہو جائے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اس میں جو جو روایات استعمال ہوئی ہیں وہ میں نے ادھر جس بک سے لی ہیں، تو وہ میں نے اس کی ایک اسکرین شاٹ یہاں پہ بھی لگا دی ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ ان کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو عربی میں بتائی تھی، جن کا ترجمہ میں نہیں بتا سکا، وہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر کرنے اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو جان کر اس کے مطابق پڑھنے کا شعور عطا کرے، اور اس پہ استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔